نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا کہ آدمی کو نیکی کے کاموں میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے ذیل میں مختلف آیات اور حدیث نقل فرمائی ہیں۔ آیت نقل فرمائی تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، جو بھی نیکی کا کام ہو، تقوی کا کام، اس میں آدمی تعاون کرے۔ اور دوسرا سورہ عصر نقل فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں مبتلا ہیں، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اور آپس میں حق کی وصیت کریں گے اور صبر کی وصیت کریں گے، وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو آپس میں صبر کی اور حق کی تلقین وصیت کرنا بھی ضروری ہے اور رہنمائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی اچھائی یا برائی پھیلتی ہے رہنمائی سے پھیلتی ہے۔ آج اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں، میں جتنے بھی نیک اعمال کی توفیق ہے، نماز پڑھنے کی، تلاوت کی، یا دین سے کچھ محبت ہے، تو اس کے پیچھے کی شخص کی رہنمائی نظر آئے گی کہ والدین نے یا اساتذہ نے نماز کی تلقین کی تھی، اس کے فضائل بتائے تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا، وہاں سے طریقہ آیا، شوق پیدا ہوا، کس نے علم کی فضیلت بتائی تو واقعہ سنایا، آیت سنائی، حدیث سنائی، اسے شوق پیدا ہو گیا۔ رہنمائی کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے قریب کے لوگوں کو خاص طور پہ رہنمائی کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی اور ترغیب دی ہے، اور یہ فضائل اور ترغیبات پڑھنے سے بعض لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے کہ آج کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہر آدمی کو سب کچھ پتہ ہے، تو یہ غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے آدمی نیکی کی تلقین نہیں کرتا، یا بعض اوقات نیکی کی تلقین کرتا ہے صحیح طریقے سے لیکن رد عمل غلط آتا ہے، اس سے آدمی پھر دل برداشتہ ہو کر مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی کو اندر نیکی کی تلقین کرنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات اور حدیث بتاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ایسے مسائل پیش آئے ہیں، صورتحال سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے نیکی کی تلقین نہیں چھوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے، غزوہ خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ بات سننے کے بعد صحابہ کرام ساری رات بات چیت کرتے رہے کہ شاید جھنڈا مجھے مل جائے، شاید جھنڈا مجھے مل جائے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ انہیں بلائیں، انہیں جھنڈا دینا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں انہیں بلائیں۔ انہیں بلایا گیا تو پھر آپ نے لعاب مبارک اپنا ان کی آنکھ میں ڈالا، آنکھیں بالکل درست ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جھنڈا لے لیں اور یہ جا کے خیبر کی یہودیوں سے جنگ کرنی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک وہ نہیں مانیں گے میں لڑتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ روٹین کے مطابق جائیں اور جا کے ان کو نیکی کی تلقین کریں، دعوت دیں، اسلام کی قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جزیہ کا مطالبہ کریں، وہ مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانیں پھر آپ نے جہاد کرنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی لَأَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرما دیں، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب کے ہاں بہت قیمتی مال تھا، آج بھی لاکھ روپے کا اونٹ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس سے بھی قیمتی چیز ہے۔ تو مقصد آپ کا ترغیب دینے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں، برائی سے منع کریں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے سواری مانگی، یا رسول اللہ مجھے سواری عطا فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری کے جانور اس وقت نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو ایک صحابی دوسرے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں ایک شخص کو وہ انہیں سواری مہیا کر سکتے ہیں، آپ میں کہ بتا دیں ان کو۔ پھر فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعل، جو نیک کام کی رہنمائی کرے اسے بھی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک اور نوجوان صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں نے جہاد میں جانا ہے لیکن میرے پاس سامان نہیں ہے، تو مجھے اب سامان فراہم کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں صحابی نے جہاد میں جانا تھا، ان کی تیاری بھی تھی لیکن وہ بیمار ہو گئے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو سامان دے دیں گے۔ چنانچہ یہ ان کے پاس گئے اور جا کر پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا کہ آپ نے سلام دیا ہے اور آپ نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔
تو ان صحابی نے عرض کیا کہ واقعی ایسے ہی ہے، میں نے جانا تھا، بیمار ہو گیا ہوں۔ پھر بیوی کو بلایا کہ اے فلانا آئیں ادھر، اور جو کچھ میں نے سامان جہاد کے لیے تیار کیا تھا وہ سارا ان کے حوالے کر دیں، اس میں سے کوئی چیز بھی نہ رکھیں۔ چنانچہ بیوی نے وہ سارا سامان ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم کوئی خیر کا کام خود نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس خیر کے سارے کام خود نہیں کر سکتا، تو جہاں سے اس کا کام بننے کی امید ہو اور اچھی طرح کام اس کا ہو سکتا ہو، ہم رہنمائی کر دیں کہ جی آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مسئلہ میں بتا نہیں سکتا، تو میں کسی عالم مفتی رہنمائی کر سکتا ہوں، فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، تو کوئی آدمی بتاتا ہے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، ہم اسے بتا دیں کہ جی فلاں قابل اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح زندگی کے جس شعبے کے بارے میں بھی ہم خود کام نہیں کر سکتے، ہم کام جانتے نہیں ہیں، تعاون نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، مشورہ نہیں دے سکتے، تو جو اس کا اہل ہے اس کی رہنمائی کر دیں تو ہمیں عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جس نے اچھی سفارش کر دی، تو جس نے اس پھر کام کر دیا تو اس کا اس میں حصہ ہوگا، نصیب منہا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جس نے بری سفارش کر دی، گناہ کی، ناجائز نااہل کی سفارش کر دی اور اس کا کام ہو گیا، تو پھر اس کو گناہ ملے گا، اس نے کیوں بری سفارش کی ہے۔ تو بہرحال ایک تو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہنمائی کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا مزاج ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں حدیث میں۔ ایک اور حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں ظہر سے پہلے گھر سے باہر تشریف لائے مسجد نبی میں، تو دیکھا ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا ابوبکر آپ کیوں اس وقت یہاں آئے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بھوک نے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر اللہ تشریف لے آئے، تو آپ نے پوچھا عمر آپ کیوں آئے ہو؟ تو نماز کا وقت نہیں ہوا، تو عرض کہ یا رسول اللہ کچھ دن سے کھایا پیا نہیں ہے، بھوک نے بہت پریشان کیا، تو میں اس لیے مسجد میں آ گیا ہوں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے ابھی؟ آپ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ کچھ گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، میں بہت پریشان تھا، ظاہر بھوک انسان کو بہت پریشان کرتی ہے، تو اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ پھر آپ نے دونوں حضرات سے فرمایا، اس ظرفی دیکھیں اپنی، آپ میں آگے چلیں، غالباً جابر رضی اللہ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے آپ، یا کوئی اور صحابی تھے، تو وہاں تشریف لے گئے، وہ صحابی دیکھ کر آپ کو بہت خوش ہوئے کہ جی نبی پاک تشریف لائے ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یا ان کی بیوی نہیں تھی، بیوی تھی وہ صحابی نہیں تھے، تو پوچھا کہاں ہیں، یہ ان کو باہر گئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ جانے لگے، بیوی نے کہا کہ نہیں آپ واپس نہ جائیں، میں تو ہوں نا، آپ تشریف رکھیں۔ تو حضرت جابر اللہ عنہ تشریف لے آئے، پھر بہت خوش ہوئے اور جلدی جلدی کھجور کے درخت سے ایک شاخ توڑ کر لائے، یا رسول اللہ یہ کھائیں، اس میں کچی کھجوریں بھی تھی، پختہ بھی تھی۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ بھئی یہ کچی کھجوریں کیوں لے آئے، ان کو پکنے دیتے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہ کہ آپ کچی پکی دونوں ملائے کھا لیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ آپ نوش فرمائیں، کھجوریں کھائیں اور میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا کہ آپ روٹی آٹا گوندیں، روٹی بنائیں، بکری ذبح کرتا ہوں۔ بکری ذبح کی اور کھانا بنایا اور پھر پیش کیا، اور آپ سب حضرات نے بیٹھے کھایا۔ تو آپ نے صرف یہ نہیں سوچا کہ چلے میں اکیلا چل جاتا ہوں، بلکہ آپ ان کو بھی ساتھ لے گئے، رہنمائی کی نا ایک ایسی جگہ کی، اور ایسے گھر تشریف لے گئے جو جانے سے آپ کے خوش ہوئے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارا کوئی ایسا بے تکلف دوست بھی ہونا چاہیے، اور ہم بھی کسی کے بے تکلف دوست ہوں۔ ایسے کوئی آدمی ہمیں کہہ دے کہ جی میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے ناشتہ کرنا ہے، میری فلاں ضرورت ہے، تو ہم کہیں جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے، میں دیکھتا ہوں گنجائش ہے تو میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں تعاون۔ اگر میرے پاس گنجائش نہیں ہے رہنمائی کر سکتا ہوں کسی کی میں، تاکہ وہ آپ کا تعاون کریں۔ حدیث میں بھی آتا ہے الخلق عیال اللہ فحب الخلق من احسن الی عیالی، کہ ساری مخلوق اللہ کے عیال اور کنبے کی طرح ہے، تو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کی عیال سے اچھا سلوک کرے۔ جیسے ہماری بیوی کو، ہماری اولاد کوئی آدمی کچھ پیسے دے جائے، ہدیہ دے دے، اچھا سلوک کرے، کتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں۔ یہ میرے بیٹے کا دوست ہے، میری بیوی کی سہیلی ہے، میری بیٹی کی سہیلی ہے، میرے بیٹے کا دوست ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے۔ یہ میرے بیٹے کے استاد ہیں، تو جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کرنے والے سے بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ ہم بھی کوشش کریں کہ نیکی رہنمائی کریں، صحیح راستہ کسی کو دکھا دیں،
نیکی کی بات کہیں، البتہ اگر نیکی کی بات کہیں تو پھر اس کے لیے حکمت شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے تو بلائیے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے۔ تو حکمت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس الفاظ نرم ہوں اور جو انداز ہو وہ عرض معروض والا ہو، اور اسی طرح موقع محل بھی ایسا ہو کہ آدمی سننے کے لیے تیار بھی ہو، غصے میں نہ ہو، شدید بھوک کی حالت میں نہ ہو، نیند کی حالت میں نہ ہو، پریشان نہ ہو، ایسے موقع پہ بات کہی جائے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا اگر نیکی کی بات کہتے ہوئے یا برائی سے منع کرتے ہوئے 3 باتوں کا خیال کر لیا جائے تو ضرور فائدہ ہوتا ہے، فوری نہ ہو تو بعد میں ضرور ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بات کا بھی خیال نہ رکھا جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بات حق ہو، حق کا مطلب کہ بندہ تسلی کر لے کہ جس بات کو میں نیکی کی بات سمجھ رہا ہوں وہ نیکی کی بات ہے یا نہیں ہے، اور نمبر 2 جس کو میں گناہ سمجھ رہا ہوں وہ گناہ کی بات ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ظاہر وسیع علم کی ضرورت ہے، تسلی کرنے کی ضرورت ہے کسی عالم سے۔ دوسری بات پھر انہوں نے فرمائی کہ نیت حق ہو۔ نیت حق یہ ہے کہ صرف نیت یہ ہو کہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ نیک کام کرنا شروع کر دے، فلاں گناہ چھوڑ دے، یہ نیت ہو۔ اور تیسرا انہوں نے فرمایا کہ جی طریقہ حق ہو۔ طریقہ حق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نرمی سے کہے اور علیحدگی میں کہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ مشاہدہ کرتے ہیں جہاں بھی کوئی تقریر کرنے سے، بیان کرنے سے، مسئلہ بتانے سے یا اسی طرح کوئی نیکی کی بات کہنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک بات کم از کم نہیں ہوتی وہاں۔ یہ تو بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میں نے گندہ کرنا ہے اس کو، میں نے چھوڑنا نہیں ہے اسے، یا وہ طریقہ حق نہیں ہوتا، آدمی سب کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے، نام لے کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، اور یا پھر آدمی کی بات حق نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ وہ نیکی کو گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات اور حدیث سے سبق حاصل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نیکی اور اچھے کاموں کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔